اجازت دیں تو میں اس میں کچھ اضافت اگر کیونکہ بات چل پڑی ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے نا کہ جب سرکار علیہ السلام ایک نیا نکاح فرمایا کرتے تھے تو جگہ جو ہے وہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں دیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے تحفتاً، تو حجرے اس طرح سے بنتے چلے گئے۔ لیکن جو بات آپ کر رہے تھے وہ بات ایسی ہے کہ وہ بات اس طرح سے ہی پہنچنی چاہیے لوگوں تک کہ کیا فرما برداری کا عالم کہ اپنی ماں کا ہر کام وہ کیا کرتے تھے، ہر کام کیا کرتے تھے، اپنی ماں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتے تھے، کھانا بنانے کے بعد خود نوالے توڑ توڑ کے ان کو کھلایا کرتے تھے، کھلانے کے بعد ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، ان کو تیل لگایا کرتے تھے، ان کے کپڑے دھویا کرتے تھے، اور سارے کام کرنے کے بعد اگر میں صرف ایک لمحے کھڑے ہو کے وہ پوسچر بتاؤں تو شاید کچھ اس طرح سے ہو کہ جیسے غلام یوں کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، ایسے وہ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ ماں حکم فرمائیے کہ کیا کرنا ہے، اور جس وقت ان کی ماں حکم دیا کرتی تھی اور اگر وہ سن نہیں پاتے تو ان کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اپنی بیوی سے جا کے پوچھتے تھے کہ ماں نے کیا کہا ہے یہ مجھے بتا کہ کہیں میں دوبارہ پوچھ کے ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ ان کی اطاعت اور فرما برداری۔ کیا بات کرتی جنید بھائی، میں تو علامہ صاحب اگر اجازت ہو تو چند مصرے پھر آپ کی طرف، منور رانا صاحب میرے سامنے آ گئے، اللہ اکبر، کیا بات، کیا کمال مصرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں سے، کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں سے، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے، اور اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، اور اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، بالکل ایسے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی، تمہاری یاد بھی، تمہاری یاد بھی، لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، میری خواہش ہے میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں، مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، عمر بھر خالی یوں ہی مکان ہم نے رہنے دیا، تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں، ماں رہنے